أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری جو بیویاں زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر گواہ قائم کرو اپنے میں سے چار مردوں کو. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو آ لے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر لے. واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو زنا کا ارتکاب کر لے تم میں سے، فحاشی کا ارتکاب کر لے تم میں سے، فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ. فَإِن تابا، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحا، اور اپنی حالت بہتر کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض برتو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اس سورہ کے آغاز سے ہی مختلف حقوق کا ذکر چل رہا ہے، یتیموں کے حقوق کا، خواتین کے حقوق کا، اور خصوصاً ان کے میراث کے حوالے سے جو زیادتیاں چل رہی تھی ان کے حوالے سے احکامات ذکر کیے ہیں. یہاں پر بھی خواتین کے حوالے سے احکامات ہیں کہ ان پر ظلم و زیادتی کے واقعات تو ہوتے رہتے تھے، اور بسا اوقات ایسی خواتین سے بھی نکاح کیا جاتا تھا جن سے نکاح کرنا قرآن کی روح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی روح سے جائز نہیں تھا. ان احکامات کو بھی ان آیات میں آگے جا کر بیان کیا ہے. ساتھ میں یہ بیان کیا ہے کہ ہاں، خواتین کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے کچھ بے ضابطگیاں ایسی بھی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں ناقابل معافی ہے اور قابل سزا جرم بھی ہے، اور جن کی تأدیب کرنا اور ان جرموں پر شریعت کی طرف سے مواخذہ کرنا یہ بتایا گیا ہے. ان 2 آیات میں زنا کرنے والے مرد اور عورت کے بارے میں ابتدائی احکامات ہیں. جیسے پہلی آیت میں ان خواتین کے بارے میں کہ جو زنا کا ارتکاب کر لے اور 4 مرد گواہوں سے ان کا زنا ثابت ہو جائے، تو زنا کے ثبوت کے لیے جو 4 مرد گواہ ہیں، یہ حکم تو ابھی بھی برقرار ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں گے زنا ثابت ہونے کے لیے. عورت کی گواہی زنا میں معتبر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے ایک شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور خصوصاً خواتین کی عفت اور ان کی عزت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے. اور اسی لیے
اس جرم کے ثبوت کے لیے شریعت نے سخت قوانین لاگو کیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے، کوئی بھی ساس اپنی بہو پر زنا کا الزام لگا دے، اور کوئی بھی عورت دوسری عورت پر زنا کا الزام لگا دے، جو عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ شریعت اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ شریعت ہر ایک کی عزت، عصمت اور پاک دامنی، اس بات کو بہت زیادہ ویلیو دیتی ہے اور اس بات کی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے شریعت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں زنا کا الزام لگا دے۔ تو زنا کے ثابت ہونے کے لیے جس طرح زنا کی سزا سخت رکھی ہے تاکہ یہ مرض اسلامی معاشرے میں اس کا وجود ہی نہ رہے، اسی طرح زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے شرائط بھی سخت رکھی ہے کہ گواہ ہوں گے چاروں کے چاروں مرد ہوں گے، کوئی عورت نہیں ہوگی، چاروں کے چاروں مسلمان ہوں گے، کسی غیر مسلم کی گواہی زنا کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ چاروں مرد ہوں گے، چاروں مسلمان ہوں گے اور چاروں عاقل بالغ ہوں گے، کوئی مجنون نہیں ہوگا اور کوئی بچہ اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ 4 گواہ زنا کی گواہی دے دیں کہ ہم نے زنا کرتے وقت اس زنا کی حالت میں ہم نے دیکھا ہے، یہ گواہی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بوس و کنار کرتے وقت دیکھا ہے، یا یہ کہ وہ دونوں اکیلے ایک کمرے میں تھے ہم نے دیکھا ہے، اس سے کوئی زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا شریعت کی نظر۔ شریعت کی نظر میں زنا کا، یا وہ دونوں اکیلے کہیں گھوم رہے تھے یا اکیلے، یہ زنا، اس سے زنا کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ زنا کی جو سزا ہے یہ حدود کے زمرے میں آتی ہے، اور حدود کے بارے میں پہلے بات کی جا چکی ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جتنا شریعت نے بیان کیا ہے اسی کو نافذ کرنا ہے۔ انسان میں سے کسی کے لیے اس کے معافی کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس مجرم کے توبہ سے معاف ہوتے ہیں حدود۔ تو ان میں سے ایک حد زنا بھی۔ اور حدود کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، یہ جو حدود ہیں جو 6 ہیں، ٹوٹل 6 ہیں حدود، جو شرعی سزائیں ہیں حدود وہ 6 ہیں۔ حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، چوری کی جو حد ہے، اور حد خمر ہے، شراب پینے کی حد ہے، اور اسی طرح حد قذف ہے، جو جس پر یہ بات ہو جائے گی کہ الزام زنا کا لگانا، اس پر جو حد ہے، اور اسی طرح حد قصاص ہے، جو قصاص ہے کہ بدلے میں ایک کے جان کے بدلے میں جان، اور حد حرابہ ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی جو حد ہے، وہ بھی آگے سورہ مائدہ میں بیان کی جائے گی۔ تو یہ 6 حدود ہیں۔ تو یہ کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا حدود، نہ توبہ سے کہ میں نے توبہ کر لی اب مجھے نہیں، سزا لاگو ہوگی، اس کے بعد اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسے یہاں پر مذکور ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کو مزید نہ چھیڑو، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اس میں سے ایک حد زنا ہے۔ تو حد زنا، اس کے ثبوت کے لیے شریعت نے شرائط رکھی ہے کہ 4 گواہ ہوں، جو مرد ہوں، مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، اور وہ زنا کی گواہی دے دے کہ زنا کرتے وقت ہم نے دیکھا۔ کوئی بھی ایسی گواہی ہو کہ جیسے وہ کہیں کہ بوس و کنار کرتے وقت ہم نے دیکھا ہے، تو یہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ اکیلے کمرے میں سے نکلتے وقت ہم نے دیکھا یا وہاں پر تھے، اس سے جرم ثابت نہیں ہوگا زنا کا۔ یاد رکھیے، جو سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا ذکر کیا ہے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ قذف کا مطلب تہمت لگانا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ،
وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے تو انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو قبول نہ کرو ایسے لوگوں کی۔ اب زنا کے معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی ایک فرد بھی اپنے آنکھ سے کسی کو زنا کرتے وقت دیکھتا ہے اور وہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے، قاضی کہے گا مزید 3 گواہ لے آؤ۔ اگر وہ مزید 3 گواہ نہیں لا سکتا، جو یہ گواہی دے دے کہ اپنے آنکھوں دیکھا ہے زنا کرتے وقت، مزید 2 بھی لاتا ہے، 4 وہ پورے نہیں کرتا، تو قاضی اسے 80 کوڑے مارے گا، اور یہ آئندہ کے لیے اس بات کا اہل ہی نہیں ہوگا کہ یہ گواہی دے دے۔ اس دروازے کو ہی شریعت نے بند کر دیا کہ کوئی کسی پر الزام لگا دے کہ فلاں زنا کر رہا، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے 4 گواہ مکمل کر لو، نہیں ہے خاموش ہو جاؤ۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے زنا کرتے وقت دیکھا تھا اپنی آنکھ سے، تو ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ غلط برائی کرتے ہوئے دیکھو، تو وہاں ہے کہ آپ دل میں کم از کم دل میں ہیں، پھر یہ کہ زبان سے انہیں سمجھاؤ کہ بھئی یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن معاشرے میں اگر آپ اعلان کریں گے تو قاضی آپ کو بلائے گا کہ بھئی فلاں پر آپ نے زنا کی بات کی ہے، 4 گواہ لے آؤ، نہیں تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے، حد قذف 80 کوڑے۔ 2 مزید آپ لے آئے، 3 بھی ہو گئے، پھر بھی آپ پر حد قذف۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں۔ یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی بیوی تو ایسی ہے، یا اس کی بیٹی تو ایسی ہے، اس کی بہن تو ایسی ہے، نہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اگر شرعی حکومت قائم ہو اور شرعی قاضی قائم ہو تو آپ پر حد قذف لگے گی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی معاشرے میں کسی بھی معاملے میں گواہی کے اہل نہیں رہیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کرو ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ تو جتنی سخت سزا ہے، اب ایسا بہت ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس طرح زنا کر رہا ہو کہ 4 آدمی اس کو دیکھ رہے ہوں۔ تو شریعت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سزاؤں کو نافذ کرتے رہیں، لیکن تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ایسا ہوا کہ 4 لوگوں نے زنا کرتے وقت کسی کو دیکھ لیا، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کی جو وہ ہے عیوب ہے اس پر پردہ پڑتا رہے۔ اب کوئی شخص اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کو زنا کی جرم ہونے کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ سرعام لوگوں کے سامنے زنا کر رہا ہے، تو پھر یہ ناصور ہے۔ یہ اگر شادی شدہ ہے پھر اسے رجم کر لو۔ تو یہ آج کل کے لبرل لوگ اس بات کو تو بہت اچھالتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک خاتون ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، ایک مرد ہے اس نے زنا کر لیا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دو۔ کتنی سخت سزا ہے، کتنی سخت۔ لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ زنا ایک بہت خسیس اور رذیل قسم کا کام ہے، اور ایک شخص شادی شدہ ہو کر اتنا سرعام وہ کر رہا ہے کہ 4 لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، زنا کرتے وقت دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو یہ شخص ایک معاشرے کے لیے ناصور نہیں ہے، تو کیا ہے، اس کو معاشرے سے پورے معاشرے کے لیے اس کو عبرت نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس بات کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ہاں اس شخص نے ایک جرم کتنا بڑا کیا، کہ شریعت کی نظر میں وہ ثابت تب ہوگا جب 4 مرد گواہی دے دیتے۔ تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ رجم ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور میں اس کا حکم موجود ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا جو ان آیات میں ہے کہ جو عورتیں زنا کا ارتکاب کر لیں، 4 گواہ قائم کر لو، گواہی دے دے، تو گھروں میں اس کو قید کر لو یہاں تک کہ موت انہیں آ جائے، یا اسی دوران اللہ کوئی اور حکم نازل کر دے۔ تو وہ اور حکم وہی سورہ نور میں پھر نازل ہوا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہ غیر شادی شدہ کا حکم ہے۔ شادی شدہ آدمی اگر زنا کر لیں تو اس کی سزا رجم ہے،
یہ احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے رجم ثابت ہے۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور قبیلہ ازد کی ایک خاتون ہے، ان دونوں سے یہ جرم سرزد ہوا تھا، اور گواہوں نے آ کر گواہی نہیں دی، خود حضرت ماعز آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دے۔ ایک طرف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ دیا کہ یہ اپنے اقرار سے پلٹ جائیں گے، دوسری طرف آئے، وہ صحابہ تھے، انہوں نے دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کلیئر کرنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے صرف بوسہ لیا ہو، کہ کسی طرح کوئی شبہ ہو اور یہ سزا اس سے ہو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، جو 4 بار کا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو رجم کر دو، اور ان کو رجم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیج دیا، پتھر پھینکے اور ان کو جو ہے نا وہ رجم کر دیا گیا۔ تو یہ احادیث سے بخاری اور مسلم سب میں یہ احادیث موجود ہیں، رجم کی سزا موجود ہے۔ تو شادی شدہ کے لیے پھر یہ سزا ہے کہ رجم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجم کی جو سزا ہے اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، حکم برقرار ہے، وہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت تھی، اب حکم برقرار ہے، لیکن یہ آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو، اور غیر شادی شدہ ہیں تو اس کا تو ابھی بھی موجود ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، ان کے 100 کوڑے ہیں، لیکن ثبوت کے لیے گئے ہیں کہ فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اور جیسا کہ والذین یرمون المحصنات، زنا کا الزام لگا لیں اور 4 گواہ نہ لائے تو پھر ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں جنہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کی۔ تو بہرحال یہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کو قید کر لو، یہ ابتدائی حکم ہے کہ جب تک دوسرا حکم نہیں آ جاتا، فی الحال ان کا حکم یہی ہے کہ ان کو گھروں میں مقید کر لو، اور جب تک دوسرا حکم نہیں آ جاتا، اور دوسرا حکم پھر آ گیا تو اب وہ حکم ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔